ریسرچرز حیران تو تب ہوئے جب ان کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے یہ خوفناک آواز سنائی دی۔ حالانکہ وہ اسٹڈی تو کسی اور چیز پہ کر رہے تھے، لیکن اس آواز نے ان کو ایک نئی بحث میں الجھا دیا۔ لیکن ہم انسانوں نے جب سے انٹارکٹیکا کو ڈسکور کیا ہے، تب سے لے کر ہم اس کی مسٹریز میں الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ یورپ سے بھی 40% بڑا یہ برفانی کانٹیننٹ قریب 1,36,00,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، یعنی اس میں 4 انڈیا یا پھر 17 پاکستان جیسے ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا دنیا کا وہ واحد کانٹیننٹ ہے جس کو ابھی تک سب سے کم ایکسپلور کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں کی ایکسٹریم کنڈیشنز۔ پوری دنیا میں جتنی بھی برف ہے پہاڑوں پر یا پھر بڑے بڑے گلیشیئرز میں، ان سب کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تو وہ انٹارکٹیکا کی برف کا صرف 10% حصہ بنتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کی آئس شیٹس کتنی بڑی ہے۔ پچھلے لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہاں برف لگاتار جمع ہو رہی ہے، جس کی گہرائی کئی مقامات پر 4.7 کلومیٹرز تک نوٹس کی گئی ہے۔ یعنی انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 5 برج خلیفہ سیدھے کھڑے کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کافی زیادہ جگہ خالی بچ جائے گی۔ پچھلی کئی دہائیوں میں اس برف کے اندر چھپے کئی راز فاش کیے جا چکے ہیں، پر آج بھی ریسرچرز یہاں اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر انٹارکٹیکا کی مسٹریز کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے 4 آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ نمبر 4، پیرامڈز۔ انٹارکٹیکا کے بارے میں کئی جیولوجسٹ اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہاں اتنے سخت حالات ہیں کہ ادھر کوئی بھی اینشینٹ سیولائزیشن نہیں بستی تھی۔ کچھ ایلینز اور ایکسٹرا ٹیریسٹریل سیولائزیشن کا لنک انٹارکٹیکا سے جوڑتے ہیں، لیکن 2016 میں سیٹلائٹ نے انٹارکٹیکا میں ایک بہت ہی حیرت انگیز منظر کیپچر کیا۔ پگھلتی ہوئی برف کے اندر سے یہاں پیرامڈز جیسے اسٹرکچر کو ابھرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس فوٹو نے جیولوجسٹ میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اس کی چاروں سائیڈز ایگزیکٹلی ایسی ہی دکھتی ہیں جیسے ایجپٹ کے پیرامڈز کی ہیں، اور ایک سائیڈ ایگزیکٹلی 2 کلومیٹر بڑی ہے۔ ریفرنس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ گیزا کے سب سے بڑے پیرامڈ کی سائیڈز صرف 750 فیٹ یا پھر 220 میٹرز ہی ہیں۔ اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ کسی سیولائزیشن کے ہاتھوں بنائے ہوئے پیرامڈز ہیں، اور اگر واقعی یہ کسی نے بنائے ہیں تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اتنے بڑے انٹارکٹیکا میں اور بھی کئی پیرامڈز ہوں گے یا ان سے ریلیٹڈ سیکرٹس برف کے اندر ہی دفن ہوں گے۔ اب اگر 1 سیکنڈ کے لیے اس تھیوری کو سچ مان لیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ تھے اور اتنی زیادہ ٹھنڈ میں انہوں نے یہ کام کیسے انجام دیا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ آئس کور ڈرلنگ سے یہاں لاکھوں سال پرانی برف کے سیمپلز بھی ملے ہیں، جس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے بھی یہاں ایسے ہی برف ہوتی تھی جس میں زندگی کا ہونا پاسبل نہیں ہے۔ پر 2017 میں یہاں جرمن جیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے کئی مقامات پر کور ڈرلنگ کی، اور جو رزلٹ نکل کر آیا وہ واقعی بہت حیران کرنے والا تھا۔ کور ڈرلنگ میں ہزاروں سال پرانی جڑی بوٹیوں اور درخت کے سیمپلز بھی نکل کر آئے جو ہزاروں فیٹ برف کے نیچے ہی دفن ہیں۔ یہ اسی طرح کے درخت تھے جیسا کہ کسی رین فارسٹ میں پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے ایسٹیمیٹس کے مطابق قریب 11,000 سال پہلے لاسٹ آئس ایج کے وقت پورا انٹارکٹیکا برف سے ڈھکا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کچھ ایریاز ایسے بھی تھے جہاں جنگلات پائے جاتے تھے اور زندگی کا ہونا ممکن ہوا کرتا تھا۔ پر سوال یہ ہے کہ اس فوٹو میں دکھنے والا یہ پیرامڈ ہے کہ نہیں۔ اس کو کوئی فزیکلی جا کر وہاں چیک تو نہیں کر پایا، پر ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ایک وقت ایسا تھا جب انٹارکٹیکا بھی ہرا بھرا اور زندگی سے بھرپور ہوتا تھا۔ نمبر 3، اسٹرینج ساؤنڈ۔ 2002 میں انٹارکٹیکا میں ایک بہت بڑا برف کا حصہ ٹوٹ کر سمندر میں شامل ہو گیا۔ لارسن بی نامی یہ آئس شیلف 3,250 اسکوائر کلومیٹر بڑا اور قریب 220 میٹرز موٹا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ کراچی کی سائز جتنا برف کا تودا تھا۔ اتنا بڑا آئس شیلف سمندر کی نظر ہوتے ہی جلد ہی پگھل گیا، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے اوشن کے پانی میں بھی بھرپور اضافہ دیکھنے کو ملا۔
سائنسدانوں اور ریسرچرز نے پہلے یہ سمجھا کہ شاید گلوبل وارمنگ کی وجہ سے لارسن بھی انٹارکٹیکا سے الگ ہوا ہے۔ اگلی بار ایسا نہ ہو اور کوئی دوسرا آئس شیلف انٹارکٹیکا سے الگ ہو کر اوشن کا لیول نہ بڑھائے، اسی لیے ریسرچرز کی ایک ٹیم نے انٹارکٹیکا کے نارتھ میں راس آئس شیلف کی برف کے اندر 34 سینسیٹیو سینسرز لگائے۔ وہ اصل میں جاننا چاہتے تھے کہ کن وجوہات کی بنا پر آئس شیلف ٹوٹتے ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جس طرح ڈیزرٹ کے ڈیونز ہوتے ہیں، اسی طرح انٹارکٹیکا میں بھی برف کے ڈیونز ہوتے ہیں جو کہ آئس شیلف کو کور کر کے ان کو اچھی طرح انسولیٹ کیے ہوتے ہیں۔ ان سینسرز کی مدد سے آئس شیلف کی فزیکل پراپرٹیز اور اس کے اسٹرکچر کے بارے میں پتہ لگایا جا رہا تھا، لیکن جو رزلٹ نکل کر سامنے آیا اس نے پوری سائنٹیفک کمیونٹی میں ہلچل سی مچا دی۔ سائزمک ڈیٹا سے معلوم پڑا کہ راس آئس شیلف ہر وقت اپنے آپ وائبریٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز کی فریکوینسی صرف 5 ہرٹز ہے، اسی وجہ سے یہ انسانی کان ڈائریکٹلی نہیں سن سکتے، پر سینسر سے آنے والا ڈیٹا صاف صاف اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہاں کوئی تو ایسی طاقت ہے جو اتنے بڑے آئس شیلف کو نان اسٹاپ وائبریٹ کر رہی ہے۔ کئی مہینوں کی ریسرچ کے بعد اس آواز میں کچھ بدلاؤ دیکھا گیا۔ اسی دوران یہ بھی نوٹس کیا گیا کہ موسم بدلتے ہی آئس شیلف کے اندر سے آنے والی آواز بھی بدل جاتی ہے۔ پھر آخر کار یہ نتیجہ نکالا گیا کہ راس آئس شیلف میں یہ آواز ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں کی تیز ہوائیں جیسے ہی اپنی ڈائریکشن چینج کرتی ہیں تو آئس شیلف کے اندر سے آنے والی آواز بھی بدل جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے کسی فلوٹ میں ہوا کم یا زیادہ پھونکنے سے اس کی آواز چینج ہوتی ہے۔ اب ریسرچرز اس آواز کو سن کر اندازہ لگاتے ہیں کہ آئس شیلف کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کی مضبوطی کتنی ہے اور وہ مین لینڈ سے الگ ہوا ہے کہ نہیں۔ نمبر 2، انڈر آئس لیکس۔ انٹارکٹیکا کی موٹی برف کے نیچے کسی بھی چیز کو امیجن کرنا کافی مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں نے یہاں کئی انڈر گراؤنڈ لیکس ڈسکور کی ہیں۔ 1970 میں ریڈارز کی مدد سے انٹارکٹیکا کے نیچے پہلی لیک ڈسکور کی گئی تھی۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ابھی تک 400 سے بھی زیادہ لیکس ڈھونڈی جا چکی ہیں جو پچھلے ہزاروں سالوں سے برف کے نیچے ابھی تک فریز نہیں ہوئی۔ ان میں سب سے بڑی لیک واسٹاک ہے جس کو رشین سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا تھا۔ یہ نہ صرف انٹارکٹیکا کی سب سے بڑی بلکہ والیوم کے حساب سے دنیا کی تیسری بڑی لیک بھی مانی جاتی ہے۔ 3.5 کلومیٹر نیچے پائی جانے والی اس لیک میں سے جب سیمپلز نکالے گئے تو اس کا پانی -3 ڈگری سیلسیس ہونے کے باوجود بھی فریز نہیں تھا، اور یہ پچھلے 2 کروڑ سال پرانی لیک ہے۔ 2014 میں سائنسدانوں کو لیک وائلنز میں ایسے مائکرو آرگنیزمز ملے جو پوری دنیا میں صرف یہیں پائے جاتے ہیں۔ ان ناقابل یقین جانداروں نے نہ کبھی فریش ایئر کا مزہ چکھا ہے اور نہ ہی کبھی سورج کی روشنی ان تک پہنچی ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ پر ایسا ممکن کیسے ہے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان کی انرجی کا مین سورس زمین سے نکلنے والی میتھین گیس ہے۔ اور اب نمبر 1، ماؤنٹ ایربس۔ دنیا کے ٹھنڈے ترین کانٹیننٹ میں کوئی جگہ ایسی بھی ہوگی جہاں آگ لگی ہو، ایسا امیجن کرنا بھی کافی مشکل ہے۔ پر حقیقت یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں کئی والکینوز بھی پائے جاتے ہیں۔ صرف راس آئلینڈ پہ ہی 4 والکینوز ہیں، جن میں سے ماؤنٹ ایربس جیتا جاگتا ایکٹیو والکینو ہے۔ یہ 3800 میٹر اونچا والکینو پچھلے 1 کروڑ 30 لاکھ سالوں سے مسلسل اپنے اندر لاوا ابال رہا ہے۔ انٹارکٹیکا میں ایکٹیو والکینو کی موجودگی کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ یہ انٹارکٹیکا میں اتنی ریموٹ لوکیشن پہ ہے کہ یہاں تک پہنچنا خطرناک موسم کی وجہ سے کافی مشکل ہے۔ 2013 میں پہلی بار چند سائنٹسٹ اس والکینو پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے والکینو کی گرمائش میں کئی مائکرو آرگنیزمز کو بھی زندہ پایا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ عجیب مخلوق پوری دنیا میں صرف انٹارکٹیکا میں ہی پائی جاتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔